بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب 5 مباشرۃ الحائض یعنی حائضہ سے بدن لگانا۔ حدیث نمبر 299۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی تھیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے اور ہم جنبی ہوتے۔ اگلی حدیث 300 ہے۔ اور آپ مجھ سے فرماتے تو میں تہبند باندھ لیتی اور آپ میرے ساتھ بدن سے بدن لگا کر لیٹ جاتے حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ اگلی حدیث 301 ہے۔ اور آپ موتقف ہوتے، آپ اپنا سر میری طرف نکالتے تو میں اسے دھوتی حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ اگلی حدیث 302 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی تھیں ہم میں سے جب کوئی حائضہ ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بدن سے بدن لگا کر لیٹنا چاہتے تو آپ اس کو تہبند باندھنے کے لیے فرماتے، درآں حالے کہ اس کا حیض جوش میں ہوتا، پھر اس کے ساتھ بدن لگا کر لیٹتے۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں تم میں سے کون اپنی شہوت قابو میں رکھ سکتا ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت کو قابو میں رکھتے۔ اگلی حدیث 303 ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عورتوں میں سے کسی عورت کے ساتھ بدن سے بدن لگا کر لیٹنا چاہتے تو اسے فرماتے اور وہ تہبند باندھ لیتیں حالانکہ وہ اس وقت حائضہ ہوتیں۔ تشریح: مباشرۃ الحائض، اس مباشرت سے مراد جماع نہیں بلکہ بدن سے بدن لگا کر ساتھ لیٹنا ہے۔ حضرت عائشہ کی یہ تصریح ہر ایک قسم کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کافی ہے، اور باوجود اس صراحت کے مباشرت کے معنی جماع کرنا نہایت ظلم ہوگا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ 8-9 بیویاں رکھتے ہوئے پھر حائضہ بیوی کے ساتھ بدن سے بدن لگانے اور یملک و اربع کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ 7ویں ہجری میں حضرت میمونہ سے شادی ہوئی تھی اور اس عرصے میں آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ کی روایتوں سے کم از کم اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت کرتے وقت آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، تو ایسی حالت میں دوسری بیویاں چھوڑ کر خاص حائضہ کے ساتھ لیٹنے میں سوائے اصلاح کے اور کچھ غرض نہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حائضہ عورت کو سخت ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ اتفاق سے بھی لیٹ جاتا تو وہ 7 دن تک ناپاک رہتا اور اس کا بستر بھی ناپاک ہوتا جس پر وہ لیٹتا۔ احبار باب 15 آیت 24۔ ان خیالات کا ایک گہرا اثر عربوں پر بھی تھا، خاص کر مدینے اور اس کے مضافات کے عربوں پر جو یہودیوں کے درمیان رہتے تھے، اور آپ کی یہ بیویاں بھی مدینے میں ہی آپ کے گھر آئی تھیں اور آپ کی مدنی زندگی کے حالات بیان کرتی تھیں۔ روایت نمبر 298 کے مضمون پر غور کریں کہ حضرت ام سلمہ کو حیض آتا ہے، فن سللتو، اور وہ آہستہ سے بستر سے سرک جاتی ہیں۔ وجہ معلوم ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لیٹنے کے لیے فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیض کی وجہ سے اپنے آپ کو ناپاک سمجھتی تھیں، جیسا کہ دوسری روایتوں سے بھی عورتوں کے اس قسم کے خیالات کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بار آپ نے حضرت عائشہ سے کپڑا مانگا تو انہوں نے جواب دیا میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مسلم کتاب الحیض۔ ان لغو خیالات کی اصلاح کی خاطر آپ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لٹاتے تھے، بدن سے بدن لگاتے اور اپنے جذبات محبت کا اظہار فرماتے جس میں شہوت کو کوئی دخل نہ تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ نے جرأت کے ساتھ اس صداقت کا اظہار کیا ہے۔ آپ ان کو تہبند باندھنے کے لیے فرماتے
یہ الفاظ بھی مباشرت کے اس معنی کو رد کرتے ہیں جس کی طرف بعض نابلد لوگوں کا خیال جاتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنی شہوتوں میں اندھے ہوتے ہیں، اس لیے اپنی آنکھ سے مقدس انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ روایت نمبر 298 کے الفاظ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَیضَتِی سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں میں ایام حیض کے لیے مخصوص کپڑے ہوتے تھے جن کو محائیض کہتے تھے، جس کی مفرد محیضہ ہے، اور اب تک بھی عربی ممالک میں الگ کپڑا اس غرض کے لیے ہوتا ہے، لنگوٹ کی طرح مگر اس سے چوڑا۔ ہر عورت اپنے پاس 3-4 کپڑے رکھتی ہے۔ ازار یعنی تہبند حیض کے کپڑے کے علاوہ باندھنے کے لیے فرمایا تا خون وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احتیاط بھی صاف بتلاتی ہے کہ یہ مباشرت محض حسن معاشرت اور خیالات فاسدہ کی اصلاح کی غرض سے تھی، اور آپ کی بیویوں کا پاک نمونہ دیکھیں کہ وہ پوری جرأت سے صحابہ کے سامنے عند الاختلاف اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں تاکہ وہ غلط خیالات سے نجات پائیں۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا بہت کچھ حصہ اہل کتاب سے لیا ہے، وہ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ ان سے لے رہے ہیں یا ان کے بیہودہ غلو آمیز خیالات کی اصلاح کر کے ان کو نئے نئے عملی سبق دے رہے ہیں، اور بالآخر رسم و رواج اور لغو عادتوں کی قیدوں سے ان کی رہائی کا موجب ہوئے، جیسا کہ قرآن کریم اس کی تصریح بائیں الفاظ فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِی كَانَتْ عَلَیہم، الاعراف 158، اور ان سے ان کے بوجھ اور طوق اتار دیتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مباشرات الحائض کا عنوان قائم کر کے ان فقیہوں کے خیالات کا بھی رد کیا ہے جو آیت قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیض کے الفاظ فی المحیض کے معنی جائے حیض کر کے لغو بحثوں اور مسائل کی مشگافیوں میں پڑ گئے ہیں۔ امام موصوف نے غیر مستند اور شاذ روایتیں بالکل نظر انداز کر دی ہیں، رواہ سفیان عن الشیبانی کہہ کر سند روایت کی وضاحت کر دی ہے، یعنی عبد الواحد کی سند سے سفیان ثوری نے بھی یہی روایت بیان کی، جیسا کہ خالد بن عبداللہ واسطی اور جریر بن عبد الحمید نے بھی شیبانی سے اسی طرح بیان کیا۔ خلاصہ یہ کہ ان کی یہ روایتیں نہایت صحیح ہیں جو دوسری کمزور روایتوں کو رد کرتی ہیں۔ مباشرت کے لغوی معنی جسم سے جسم لگانا یا ساتھ لیٹنا یا مطلق چھونا۔ لسان العرب نے تینوں معنی مثالوں سے واضح کیے ہیں۔ بشرہ بدن کا چمڑا، مرد و عورت کے بدن کا ایک دوسرے سے لگنے کی وجہ سے جماع کو مباشرت کہتے ہیں۔ مرد کا اپنی بیوی سے مباشرت کرنے کے یہ بھی معنی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں لیٹا، یعنی مباشرت کے معنی مطلق چھونے کے بھی ہیں۔ لسان العرب نے یہ لغوی معنی دے کر اس روایت کا حوالہ دیا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کرتے تھے، اور اس کے معنی مطلق بدن سے بدن لگا کر لیٹنے یا گلے لگانے کے ہیں، یعنی کبھی یہ لفظ جماع کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ استعمال مجازی ہے جس کے لیے قرینہ صارفہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ باب مذکور میں جو 3 روایتیں لائی گئی ہیں انہوں نے مباشرت کا مفہوم بالکل واضح کر دیا ہے۔ یہاں اس لفظ کا جماع معنی کرنا، جیسا کہ بعض نادان دشمن کرتے ہیں، نہ صرف شریعت اسلامیہ کے صریح منشا کے خلاف ہے بلکہ خود ان روایتوں کے اصل مدعا و مضمون کے بھی خلاف ہے۔ اس باب کی پہلی روایت کے سیاق و سباق سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ جنبی اور حائضہ کے متعلق
چھوت چھات کا مسئلہ بیان کر رہی ہیں اور بتلا رہی ہیں کہ اعتکاف بھی جو کہ ایک عبادت کی حالت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سر دھلوایا کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ حضرت عائشہ کے حجرے کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی رہتے اور اپنا سر آگے کر دیتے اور حضرت عائشہ پانی ڈال کر اس کو دھوتیں۔ دوسری روایت میں حائضہ کے متعلق اسی مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں، ایکم یملکو اربہ کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یملکو اربہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبات پر پورا قابو رکھتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔